أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آیت نمبر 256 ہے. آج ہم یہی پڑھیں گے. کافی ساری چیزیں سمجھنا اس آیت کے اندر ضروری ہے. کچھ فکری ارتداد پائے جاتے ہیں، اس لیے میں خاص طور پہ اس آیت کو چند باتیں اس میں ذکر کروں گا جو کہ تفسیر وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ تفسیر تو بہت بڑی چیز ہے. لا اکراہ فی الدین، پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں. لا اکراہ فی الدین، اکراہ کہتے ہیں زبردستی کو. فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں. قصہ یہ ہوا تھا کہ انصار میں سے جب کسی عورت کا بچہ مر جاتا تھا تو عورتیں ہوتی ہیں جو نظر مان لیتی ہیں. چنانچہ عورتیں نظر مان لیتی تھیں کہ میرا اگلا بچہ اگر زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی. جسے ہمارے ہاں بہت سی عورتیں نظر مان لیتی ہیں کہ ہمارا بچہ زندہ رہا تو ہم اپنے بچے کو فلاں دربار میں لے کے جائیں گے اور فلاں دربار میں لے جا کے ہم اس کی پونی بنوا دیں گے، یعنی اس کے سر کے اندر بالوں کا ایک گچھا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، بقیہ سارے بال کاٹ دیتے ہیں اور جو گچھا ہے ایک اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ بچہ زندہ رہے، اور وہ گچھا اس بزرگ کے نام کا، اس دربار والے کے نام کا. جیسے ہمارے ہاں یہ غلط عقیدہ، آج کل تو لوگ پڑھے لکھے ہو گئے تو اس کو کم کرتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ اس عقیدے کو رکھا کرتے تھے. تو پہلے زمانے میں بہت لوگ رکھتے تھے. چنانچہ یہود کے انصار کے اندر یہ تھا کہ اگر ہمارا بچہ بچ گیا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے. اور یہودی اس طرح کا مکر بھی کیا کرتے تھے، جادو ٹونا بھی کیا کرتے تھے، اور پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم یہ منت مانو تو تمہارا بچہ بچ جائے گا. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب قبیلہ بنو نذیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکالا تو اس میں انصار کے بہت سے لڑکے بھی تھے جو کہ یہودیوں کے دین کے اوپر تھے. تو جو انصار تھے انہوں نے اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں گے اور ان کو زبردستی اسلام قبول کروائیں گے. چنانچہ جب یہ یہاں پر ہوں گے تو ہمارے ساتھ رہیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے، تو زبردستی ان کو ہم اسلام کی دعوت دیں گے اور یہ اسلام قبول کر لیں گے. تو اپنے بچوں کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے اوپر زبردستی دین اسلام کو مسلط کریں گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. اللہ، رشد کہتے ہیں ہدایت کا راستہ، اور غی کہتے ہیں، رشد کہتے ہیں سیدھا راستہ. ٹھیک ہے، اس سے مراد ہدایت کا راستہ، اور غی کہتے ہیں ٹیڑھا راستہ، مطلب اس سے گمراہی ہے. قد تبین، قد کہتے ہیں تحقیق کی یہ بات ہو چکی، تبینہ واضح ہو چکی. الرشد من الغی، حق بات، حق راستہ غلط راستے سے واضح ہو چکا ہے، الگ ہو چکا ہے. اب فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی شخص بھی یکفر انکار کرے، بالطاغوت شیطان کا. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو کہتے ہیں. میں نے یہاں تفصیل لکھ دی، زبانی بھی بتاتا ہوں ابھی ترجمہ سمجھ لیں. ومن یکفر بالطاغوت، جو شیطان کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فقد، تو کیا ہوا؟ استمسکا، اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو. عروہ کہتے ہیں کڑے کو، وثقی کہتے ہیں مضبوط کڑے کو. لن انفصام لها، جو کہ کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے. واللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والے، خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. یہ میں نے سمپل ترجمہ ذکر کر دیا. اب یہ ترجمہ بنا کیسے ہے اس کو ذرا سمجھیں.
اور اس آیت کا مفہوم اور معنی کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، دین کے اندر داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے جی دین میں جب زبردستی نہیں ہے تو میں چاہے شراب پیوں میری مرضی، میں چاہے چوری کروں میری مرضی، میں چاہے زنا کروں میری مرضی، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں کچھ کروں۔ یہ دین میں داخل ہونے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بقیہ انتظامی معاملات میں دین نے سختی رکھی ہے، اور کہیں بھی انتظامی معاملہ ہے اس کے اندر دین نے سختی رکھی ہے۔ انتظامی معاملات میں سختی کے بغیر معاملات ہو نہیں سکتے۔ چنانچہ آپ کسی کو ملازم رکھے اور ملازم رکھنے کے بعد اس کو مرضی دے دے، جب مرضی آؤ جب مرضی جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ انتظامی معاملات میں سختی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو دین میں داخلے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کیا جائے گا، دین میں مسلمان ہونے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر مسلمان ہے اور وہ گڑبڑ کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ سختی کی جائے۔ اگر اس نے چوری کی تو ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اگر اس نے زنا کیا تو اس کو رجم بھی کیا جائے گا، اگر اس نے بے پردگی کی تو اس کو سمجھایا بھی جائے گا، اور اس نے اگر کفار کا ساتھ دیا تو اس کو غداری کی مسلمانوں سے تو اس کے ساتھ اس کا انجام بھی اس کے حساب سے ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے پہلے اس کو سمجھ لیں، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت و گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا ہے، لہٰذا اب دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ پہلے اس کو سمجھیں، قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا ہے، لہٰذا اب جس کا دل چاہے تو ہدایت کا راستہ پکڑے، جس کا دل چاہے گمراہی کا راستہ پکڑے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے کہ تم داخل ہو۔ اب اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقے میں دو چیزیں داخل ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ جس کے اوپر ہاتھ آ رہا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، واو جو درمیان میں آیا یہ واو مغایرت کا معنی دیتا ہے۔ واو کے اندر مغایرت ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ مغایرت کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ مغایرت کہتے ہیں ایک دوسرے کا غیر ہونا۔ بھئی آپ نے گھر میں کیا بنایا؟ میں نے بریانی بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے میٹھا بھی بنایا۔ میں نے بریانی اور میٹھا بنایا، بریانی اور میٹھا بنایا، درمیان میں جو واو آئی وہ مغایرت ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن چونکہ بات مشکل ہے اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں۔ تو بریانی بھی بنائی ہے اور چاول بھی بنائے، بریانی بھی بنائی ہے اور میٹھا بھی بنایا، بریانی بھی بنائی ہے اور قورمہ بھی بنایا، بریانی بھی بنائی ہے اور کدو بھی بنائے۔ تو یہ واو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ پہلے واو سے پہلے چیز اور تھی اور واو کے بعد چیز اور ہے، تو یہ مغایرت کا معنی دیتا ہے۔ اب ذرا سمجھیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کفر کا انکار ضروری ہے اور اسلام کا اقرار ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ کفر کا انکار ضروری ہے اور ایمان اللہ کا اقرار ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ چنانچہ جو شخص کفر سے، کوئی کہتا ہے یار کافر بھی ٹھیک ہے مسلمان بھی ٹھیک ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ اس آیت کے اندر جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کفر کا انکار ضروری ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے جی تم مسلمان ہو، یار پتہ نہیں میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، بس سمجھ لو میں کافر نہیں ہوں، یہ بات غلط ہے۔ اپنے اسلام کا اقرار بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تم مسلمان ہو، ہاں میں مسلمان ہوں، یہ جواب دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے، یعنی کوئی ایسا موقع ہو، ایسا نہیں کہ کوئی بھی چل دے ہاں تم مسلمان ہو، یہ کیا طریقہ ہے پوچھنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اسلام کی ضرورت ہے وہاں پر بتانا ضروری ہے۔ چنانچہ جو لوگ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ، پاکستان کے لوگ، وہاں کی نیشنلٹی چکے وہ بڑے ممالک ہیں، ڈیپینڈنٹ ملک ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ڈیپینڈنگ کنٹری ہے، تو پاکستان ترقی پذیر ہے، وہ ترقی یافتہ ہے، تو یہاں کے لوگ وہاں سوئچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایک فارم دیتے ہیں جس کے اندر وہ اقرار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب جگہ ایسے نہیں ہوتا، شاید آج کل یہ سسٹم نہیں ہے
کہ وہ کہتے ہیں جی قادیانی ہونے کے فارم کے اوپر دستخط کر دو تو ہم پھر بقیہ تمہیں خود ہی دیکھ لیں گے، وہاں کمیونٹی ہے۔ چنانچہ اس پہ دستخط کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یکفر بالطاغوت نہیں کر رہا، اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ تو کر رہا ہے لیکن وَيَكْفُرْ بِالطاغوت نہیں کر رہا، لہٰذا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو وَمَن يَكْفُرْ بِالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اسلام کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس خاص چیز کے لیے میں نے آج کے درس کو اس ایک آیت تک محدود کیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ دونوں ضروری ہیں۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اچھا طاغوت کیا ہوتا ہے، میں نے اس کے حوالے سے کچھ بتا دیا۔ طاغوت کہتے ہیں طغیان، سرکشی کو، ٹھیک ہے، سرکشی پر معمول کرتے ہیں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ شیطان سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو شیطان کا انکار کرے، یعنی کفر کا انکار کرے، اور بت سے کیا جاتا ہے کلو ما یشغل عن الحق فهو طاغوت۔ میرا ایک بیان ہے شیطان شطن سے ہے، اور شطن کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر آپ حضرات کو سمجھنا چاہیں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں میرے بیانات کو ترتیب دیتے ہیں تو وہ بھیج دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس میں طاغوت کی یعنی شیطان شطن سے ہے، کل ما یبعد عن اللہ، جو ہر چیز وہ اللہ سے دور کرے، فهو طاغوت، فهو شیطان، وہ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ یہ تو تھوڑی تفصیل ہے، تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ آسان ترجمہ اس طاغوت کا یہ لکھیں، شیطان اور ہر وہ چیز جو کہ اللہ سے دور کرے، فهو شیطان، فهو شیطان۔ اس میں میں نے بتایا کہ شیطان کو شیطان کہتے ہیں، اصل میں شیطان تو کوئی نام ہے ہی نہیں، تو بڑی اس میں تفصیل ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو استمسک کا استمسک پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑا۔ کیا مطلب مضبوط کڑا؟ دیکھیں جی، کلمہ طیبہ کو اللہ رب العزت نے ایک مضبوط کڑے سے تعبیر فرمایا۔ کڑا کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے جو باہر ملک کے رہنے والے ان کو پتہ نہ ہو، کڑا جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں، عورت جو چوڑی پہنتی ہے تو وہ کانچ کی ہوتی ہے، اور جو لوہے کا ہوتا ہے اس کو کڑا کہتے ہیں، جو سونے کا ہوتا ہے اس کو تو شاید کچھ اور کہتے ہیں، مجھے بھی نام اس کا ذہن میں نہیں آ رہا، خواتین کو آتا ہوگا۔ تو جو بازو میں پہنتے ہیں، تو جو لوہے کا بازو میں چوڑی پہنتے ہیں اس کو کڑا کہتے ہیں۔ تو فقد استمسک بالعروۃ، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، یہ کڑا اس کو جنت تک لے کے جائے گا۔ تو اسلام کو اللہ رب العزت نے یہاں کڑے سے تعبیر کیا۔ مسئلہ یہ ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں بہت اونچی عمارت پہ چڑھا ہوں اور وہ عمارت ساری گر رہی ہے، اور میں نے ایک بہت مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، میں نے بہت مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور میں اسی کو پکڑے رہا اور میں سلامت رہا، بقیہ ساری عمارت تباہ ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کڑے سے مراد اسلام ہے، یعنی جیسے کڑا ہر لفظ جگہ سے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے، ہر زاویے سے کڑا ایک مکمل ہوتا ہے، ایسے اسلام بھی ہر زاویے سے مکمل ہوتا ہے۔ جیسے کڑا پورے بازو کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اس طریقے سے اسلام بھی انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اس کی ہر جزی کا رخ اس کے پاس ہوتا ہے، ہر جزی کا رخ، ہر مسئلے کا رخ اس کے پاس ہوتا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جیسے یہ کڑا کہیں سے کھلا ہوا نہیں ہوتا، تو ایسے اسلام میں بھی کہیں رکھنا نہیں ہے، اس وجہ سے کڑے سے تشبیہ دی۔ واللہ السمیع العلیم، اللہ خوب سننے والے ہیں اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھی اس آیت کے متعلق۔ ہمارا درس آج یہیں تک رہے گا، میں کوشش کروں گا مختصر ہی درس کیا کروں، پچھلے سپاروں میں ہمارا درس کچھ طویل ہو گیا، تو میں نے آپ حضرات کے